Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Sadaqallahu al-azim. قابل احترام جامعہ حاضہ کے محترم مفتی رئیس صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی اور جامعہ حاضہ کے اساتذہ اور معزز علماء کرام اور پیارے بچوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ خوشبو کی پہچان کے لیے خوشبو کا تعارف کروانا ضروری نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آپ ایک خود اپنے وجود میں ایک خوشبو ہے۔ اقوام عالم کو آپ کے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جامعہ حاضہ کے محتمم کی طرف سے ہمیں اس مدرسے میں دعوت نامہ موصول ہوا۔ آپ کی دعوت پر ہم یہاں چند ساتھی تشریف لے آئے۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بلکہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی اس کے کچھ تاثرات آپ کے سامنے پیش کرو۔ الحمدللہ عربی دوم کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ سننے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جن بچوں نے قرآن کا ترجمہ پیش کیا ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے، دل اندر سے رو رہا تھا کہ یہ نابینا بچے جو دنیا کی چیزوں کے دیکھنے سے قاصر ہے اور اللہ کے کلام کا ترجمہ اتنا شاندار کرتے ہیں کہ اتنا اچھا ترجمہ تو دیکھنے والے اور بینا بچے بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ پیارے بچوں، اللہ آپ کو آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسی طریقے پر درجے حفظ کے اندر بھی امتحان لینا ہوا۔ الحمدللہ قرآن پاک کی پختگی، تلفظ اور قرآن پاک کو جس انداز سے آپ پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے عقل دم رہ گئی، آیا یہ بچے بینا ہے یا نابینا ہے؟ الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنا شاندار قرآن آپ پڑھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کئی سالوں سے آپ مشاق قاری ہے۔ اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے اور علم کی پختگی میں آپ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، تقریر نہیں کرنا ہے، بس آپ کی ہمتوں کو دوبالا کرنا ہے۔ امتحان سے ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مجموعی اعتبار سے جتنی جماعتوں کا امتحان لینا ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈیف اور بلائنڈ دونوں قسم کے بچوں کا امتحان لینا ہوا، جس معیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو استعداد عطا فرمائی ہے، اس لحاظ سے انہوں نے بہترین قرآن پاک کو یاد کیا ہے، اور جس شعبے میں وہ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ قرآن پاک ہو، چاہے وہ دینی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی اور متفرقات کی کتاب ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ
لیکن پیارے بچوں آپ کے اندر ایک کمی بڑی زبردست پائی گئی، اور خود میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ جب آپ کے سامنے کوئی امتحان لینے والا امتحان لینے آتا ہے آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک ڈر اور خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو چیزیں آپ نے محنت سے یاد کی ہے وہ آپ کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہے۔ امتحان کے دوران ایک دو مرتبہ میں نے بچوں سے پوچھا بیٹو یہ چیز آپ کو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ خود ان طلبہ نے کہا کہ ہمیں یہ چیز یاد تھی لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ چیز ہمارے ذہنوں میں سے نکل گئی۔ پیارے بچوں ایک بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جب ہم پورے سال میں محنت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے کرتے امتحان گاہ میں آئے اور ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہو، دنیا کا کوئی بھی ممتحن آپ کے پاس امتحان لینے کے لیے آئے گا انشاءاللہ آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ جب آپ اس میدان میں عزم مصمم کر کے کود پڑے ہیں تو مخالف سے ڈرنا کیا؟ اس لیے آئندہ کے اعتبار سے آپ عزائم کرو، ہمت کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت کے ساتھ میں جو جو کتابیں ہمارے ذمے ہیں محنت سے پڑھیں گے، محنتیں کریں گے اور دعائیں مانگیں گے، اور امتحان گاہ میں جب آئیں گے تو ڈر اور خوف کو درسگاہ کے باہر چھوڑ کے آئیں گے۔ آپ اپنے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرو، سب سے بڑی چیز ہے خود اعتمادی۔ اگر آپ اپنے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دیں گے تو انشاءاللہ ڈر آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، اور آپ کیا ہے دنیا والوں کی نگاہ میں اگرچہ ہم معذورین ہیں، اگر میں قسم کھاؤں تو حانیس نہیں ہو سکتا آپ کا درجہ اللہ کے وہاں کتنا بڑا ہے، یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ پیارے بچوں جس نام سے آپ کا مدرسہ ہے آپ کو پتہ بھی ہے وہ کس صحابی کے نام سے موسوم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اس صحابی کے نام سے آپ کا مدرسہ موسوم ہے۔ یہ صحابی کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ آپ علیہ السلام کی نگرانی میں آپ نے قرآن کی تکمیل فرمائی ہے، پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اور مزید آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ حضور پاک علیہ السلام کی غیر موجودگی میں 10 سال تک آپ نے مدینہ میں نگرانی کا کام انجام دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کبھی جنگ میں، کبھی غزوے میں، کبھی کچھ دین کے خاطر مدینہ سے باہر چلے گئے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کا نگراں بنا کے بھیجا ہے۔ پیارے بچوں سوچو، نابینا ہے لیکن مقام کتنا اونچا ہے۔ کیا اس زمانے میں دوسرے صحابہ نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن آپ کے ہمت اور آپ کے خود اعتمادی کو حضور پاک علیہ السلام نے پرکھا اور جانچا تھا، اسی لیے آپ کو مدینے کا والی اور نگراں بنا کے گئے تھے۔ آپ خود اپنی ذات میں قرآن کا ایک معجزہ ہے، اپنے آپ کو معذورین مت سمجھو۔ آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو اقوام عالم اور دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے علماء کرام، بہت سارے اکابرین اور بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے جو ظاہری اعتبار سے معذور تھے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے،
کوئی بولنے سے معذور ہے اور کوئی سننے سے معذور ہے، لیکن یہ چیزیں علمی منازل طے کرنے میں ان کے لیے حائل نہیں ہوئے، اور ترقی کے وہ منازل طے کیے ہیں کہ دنیا کے لوگ تعجب سے ان کو دیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ماضی میں ایک بہت بڑے اللہ والے دیوبند کے اکابرین میں سے گزرے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، آپ جس طریقے پر قرآن کو حرف کے ذریعے سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ صاحب کو وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ حرکت کے ذریعے قرآن کو پڑھتے تھے۔ ہم الفاظ اور حرف کو دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو وہ استعداد اور وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ حرکت کے ذریعے قرآن پاک کو پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! اور یہ کہ تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے جتنے تراجم اور ٹرانسلیشن کیے گئے ہیں، اتنے ٹرانسلیشن اور تراجم کسی اور کتاب کے نہیں ہوئے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو کم ہمت نہ سمجھے، آگے بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین موقع دیا ہے، اور وہ یہ موقع ہے کہ اپنے سینوں کو علم سے مزین اور آراستہ کرو، اور دنیا والوں کو دکھا دو کہ ہم معذورین نہیں ہیں، بلکہ ہم ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے شہسوار ہیں۔ ہاں، ہمت، استقلال، خود اعتمادی، اور سب سے بڑی چیز کہ اپنا ایک مقصد طے کرو۔ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ ایک مقصد تو طے کرنے کے بعد ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے سارے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اس مدرسے میں آئے ہیں اور آپ کے آنے کا اگر کوئی مقصد نہیں ہے، یقین جانیے آپ کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی بغیر مقصد کے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو وہ بے مقصد ہوتا ہے اور غیر نافع ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر خود اعتمادی، حوصلہ، ہمت اور ایک مقصد طے کرو اور آگے بڑھو۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے میں آئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ علم دین علم نبوی ہے، اتنا جاندار یہ علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علم دین کے ذریعے سے غیر مترقبہ طور پر تمہیں علم دنیاوی بھی عطا فرمائے گا، اور تمہیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو علم دین کے اندر منہمک کر دو، اور یہ دماغوں میں سے بات نکال دو کہ ہمیں دنیا حاصل کرنی ہے اور دنیا کمانی ہے۔ پیارے بچوں، دین کا علم جتنا انہماک سے آپ حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی غیر مترقبہ کے طور پہ، غیر محسوس طریقے سے آپ کو وہ دنیاوی علم عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر بھی آپ کے علم کو دیکھ کے تعجب کریں گے کہ یہ معذور ہے، دینی علم حاصل کرنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا کا علم کہاں سے آیا؟ اس لیے بس میری آخری یہ گزارش ہے کہ علم حاصل کرنے میں ہمت سے کام لو، دنیا والوں کی طرف نگاہیں مت کرو، دین کی طرف اپنے آپ کو لگا لو، محنت سے اور لگن سے اس دینی علم کو حاصل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اللہ سے دعا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دینی علم کے ساتھ میں آخرت تو چمکائیں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے۔ بس اخیر میں شکر کے طور پہ جامعہ ہاضہ کے معتمم صاحب کا
یہاں کے اساتذہ کا، یہاں کے معاونین کا، اور جو لوگ جانی مالی جس اعتبار سے بھی اس جامعہ کا تعاون کرتے ہیں، میں سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جان مال میں برکتیں عطا فرمائے، اور نظر بد سے اس جامعہ کی اور اس جامعہ کی مدد کرنے والے معاونین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پیارے بچوں، اخیر میں خاص طور پہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا علم عطا فرمائے جس کے ذریعے اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔